بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و مرشدنا و راحت قلوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و آل بیتہ و اولیاء امتہ و اہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و مرشدنا و راحت قلوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و اہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و مرشدنا و راحت قلوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و اہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہمارے موضوع ہے ندامت کے آنسوں۔ ایک اچھی آواز والا آدمی، خوبصورت آواز والا آدمی سرنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا تھا اور وہ گاتے گاتے جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے تو اس کی آواز بدی ہو گئی۔ تو جو اس کی آواز کی عاشق تھے، عشاق کی آواز تھے، رفتہ رفتہ وہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی وہ جو سرنگی تھی اس میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام اور شہرت سب رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے ہونے لگے، اور اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ دنیا کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میری اچھی آواز تھی، خوبصورت آواز تھی، تو مخلوق مجھ پر دیوانی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو لوگ، خود غرض لوگ، میرے سائے سے بھی کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ ایسی بے وفا مخلوق ہے، دل نہیں لگتا، یہ کتنی پرفریب ہے۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوتا اور میں شب و روز اچھے گزارتا اور تیری یاد میں گزارتا اور تجھی سے امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ سرنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوں جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا کے بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب تیری بارگاہ کے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، اب سوائے تیرا میرا کوئی آسرا نہیں۔ سرنگی بجانے والا اس طرح آواز میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول اور محبوب رہا، اب اس کی آواز خراب ہونے کی وجہ سے ساری مخلوق نے اسے چھوڑ دیا، اسے منہ موڑ دیا ہے۔ اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک وہ غار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر تھا اور ندامت کے آنسو تھے۔ سرنگی بجانے والا بڈھا جو اب مقبول نہیں تھا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہو تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی، تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ ہیبت سے کانپنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نے دیکھا کہ بزرگ خوف میں ہے تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سرنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات کا علم ہوا اور مشاہدہ رحمت سے اس کو معلوم ہوا، تو شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت کو دیکھ کر
مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سرنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سرنگی کو غصے سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے محبوب رکھا تھا اور مجھے رہزن کر دیا تھا، تو نے مجھے 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری وجہ سے میں لو لاب میں نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گریہ زاری دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے شخص، تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب اور باطن کی صفائی کی دلیل ہے، تیری جان اب اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ گار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ، جزاک اللہ خیر۔